بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن کا انحصار مختلف شخصیات اور مختلف واقعات کی تعبیر، تشریح، ملاقات، یعنی ان پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ صحافت کا شعبہ ہے، یہ خبروں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح شخصیات پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے رسالے، بہت سارے اخبار، بہت سارے ٹی وی مجبور ہوتے ہیں کہ وہ سیلیبریٹیز یا پاپولر لوگوں کے انٹرویو کریں۔ جیسے اب یہ نیوز چینلز کا دور ہے تو بڑے بڑے سیاستدان ان کی ضرورت ہوتے ہیں۔ ان کا نان نفقہ، ان کا دال دلیا ان سیاستدانوں اور ان کے انٹرویوز اور ان سے متعلق خبروں پر چلتا ہے۔ روٹی کا سلسلہ چلتا ہے، دال روٹی چلتی ہے۔ صحافت بھی ایسے ہی ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سیلیبریٹی کا انٹرویو کرنا خاص طور پہ یا اس کے بارے میں خبریں دینا، اس کا ذکر کرنا، وہ ان کے لیے جو ہے وہ پروفیٹیبل ہوتا ہے۔ عمران خان کی شخصیت وہ رہی ہے ہمیشہ سے، یہ اللہ نے اسے ایسا بنایا کہ اس کی خبریں، اس کے فوٹوز، اس کے انٹرویوز سے اخباروں کو، میگزینز کو، ٹی وی، ریڈیو جو بھی ہے، ریڈیو تو شاید وہ ایف ایم ریڈیو جو ہے، مجھے ہی شاید یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں عمران خان صاحب کو ایک بھری پریس کانفرنس جیسے ہی ختم ہوئی تو وہاں سے لے کے ہاتھ پکڑ کے اپنے ریڈیو پہ لے کے آ گیا کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ ریڈیو پہ عمران خان نہیں آتا، بی بی سی کو بھی انٹرویو دے دے تو دے دے۔ تو میرے تو خیر ضد میں آ کے یہ کیا اور سارا، لیکن ریڈیو والوں کو پتہ تھا کہ آج کے بعد ہمارا ریڈیو جو ہے، جو ایک ایف ایم ہے، وہ ایف ایم نہیں رہا، وہ چینلز کے برابر آ گیا۔ تو اسی طرح اخباروں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ سیاستدانوں کے انٹرویوز، جتنی بڑی شخصیت ہو۔ نجم سیٹھی صاحب نے ایک پروگرام کیا ہے جس میں انہوں نے دو چیزیں بتائی ہیں۔ سرخی میں تو اس میں تھم نیل میں تو یہ بھی تھا کہ جمائمہ اور عمران خان کی طلاق کیسے ہوئی، جو انہوں نے ہلکا سا ذکر کیا ہے۔ میں شاید اس سے زیادہ کر سکوں، اس لیے کہ خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے، جن دنوں ان کے ناچاکی چل رہی تھی تو میں نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا یونی پلس ٹی وی پہ، تو آئے تو پریشان تھے۔ میں نے کہا خان صاحب کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یار گھریلو اس طرح کا ہے، بلکہ تم بتاؤ، تمہاری 2 شادیاں ہوئی ہیں اور تم ایک گھر میں رہتے ہو تینوں لوگ، اور اتنے عرصے سے تم جو ہے وہ چلا رہے ہو، 10-15 سال ہو گئے ہیں، تو یہ کیا؟ میں بڑا پریشان ہوں، مجھ سے تو پہلی شادی نہیں کامیاب ہو رہی۔ تو ایک اچھا مشورہ ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا صورتحال کہاں تک پہنچی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار شاید ہماری ڈائیورس ہو جائے، علیحدہ ہم ہو جائیں، نہ رہ سکیں۔ تو میں نے کہا خان صاحب پہ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اچھے طریقے سے، اچھے سلیقے سے، بالکل ناراضگی کے بغیر، جہاں بیٹھ کے طے کر کے کہ ہم نے شادی کے بعد بچوں کے معاملات کس طرح دیکھنے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بیانات کیا دینے ہیں، بولنا کیا ہے، محبت، پیار اور رسپیکٹ کے ساتھ یہ چیزیں طے کر لیں کہ ہم کبھی نشانہ نہیں بنائیں گے ایک دوسرے کو، جو ہمارے درمیان ڈیفرنسز تھے، اختلافات تھے، ان کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، بچوں کے لیے ایک سازگار اور ایک اچھا ماحول پیدا کریں گے۔ خان صاحب نے ایگری کیا، اور وجوہات میں بتا دیتا ہوں۔ سیٹھی صاحب کو شاید علم نہیں تھا، تو مجھے علم یہ ہے کہ جو کلچرل ڈیفرنسز تھے، جو ان کے کلچرل ڈیفرنسز، جو ان کے اور ہوتی ہیں ویلیوز، ہماری اور ہیں۔ خان صاحب کو چاہے وہ اس کو مغرب میں رہا ہو، کہیں آتا جاتا ہو، لیکن وہ بنیادی طور پہ پٹھان ہے، پٹھان خون ہے۔ پٹھان خون جو ہے وہ اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کچھ چیزیں قبول کر لیتا ہے اور کچھ نہیں بھی کر پاتا۔ ایک ایسا تھریش ہولڈ آ جاتا ہے جہاں پہ آ کے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب میں نے یہ کراس نہیں کرنا۔ اور یہی وجہ تھی، میں اگلی ان کی بات کا بھی جواب دیتا ہوں کہ وہ اسلام کی طرف ان کا کیوں جھکاؤ تھا یا کیا تھا۔ بھئی آپ کبھی تو کیپیٹلسٹوں کی طرف جھکاؤ ہے نا، ایک چھوٹا سا جواب تو یہ ہے۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کیوں جھکاؤ ہے بھائی امریکہ کے ساتھ اور اس طرف، اور ان کی پالیسیوں کو آپ جس طرح ٹلٹ کر کے، یا جس طرح بھی آپ فنکار آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں آپ، تو ہمیں بھی اعتراض ہے جو آپ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو ہمارے لیے آپ بھی جو ہے وہ اسی طرح جس طرح آپ عمران خان کو دیکھتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کا جھکاؤ جو ہے وہ کبھی کوئی ہم مثلا ہمارے جیسا بندہ کہتا ہے کہ وطنیت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اپنے وطن سے پیار ہونا چاہیے۔ اور فوج جو ہے
جو فوج کے اندر آپ کو برائیاں نظر آتی ہیں، وہی امریکیوں کی پیدا کردہ برائیاں جو ہیں وہ ادھر وہ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ جی آپ رجیم چینج کریں، آپ مارشل لاء لگا دیں، ادھر آپ جیسے صحافیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کے پیچھے پڑ جاؤ۔ تو اتنی بڑے آپ اینالسٹ ہو کہ آپ کو ان باتوں کی سمجھ تو ہونی چاہیے۔ تو میں ادھر آؤں کہ سیٹھی صاحب نے کہا کہ ہماری بڑا اچھا تعلق تھا، تو ناراضگی لیکن ہو گئی کیونکہ ہم ایک اپنا میگزین میں کچھ آرٹیکل لکھتے تھے، کوئی اس طرح کا کوئی کالم یا فیچر ہوتا تھا جس میں ہم لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو خان صاحب نے مجھے 2-3 بار گھر پہ بلا کے عزت کے ساتھ، میری بیگم کو بلایا، لیڈی ڈیانا آئی ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے ہم بہرحال چلے گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہا، چند لوگ تھے، پھر خود ہمارے طرف آئے، پھر وہاں کہا کہ یار وہ مذاق اڑاتے ہیں لوگ میرا، تو تم نہ لکھا کرو۔ اب ظاہر ہے کہ ایک کلاس کا میگزین ہے، جو انگریزی ہے وہ سارے تو نہیں پڑھتے، وہ شاید اردو والوں کو تو اس کی نہیں پرواہ ہوگی، لیکن مے بی کہ یہ جمائمہ پڑھتی ہو اور وہ اس کو پنچ کرتی ہو، ہٹ کرتی ہو، یا مذاق یا مزہ لیتی ہو، خان صاحب کو برا لگتا ہو کہ یار یہ واقعی، اور انہوں نے آپ کو 1-2 مرتبہ کہہ بھی دیا، لیکن آپ نے جو ہماری بھابھی ہیں جگنو محسن صاحبہ، اور جو کہ اصل میں جو صحیح آپ کے جو ہے نا مادرانہ پدرانہ کردار ان کا ہے، اصل شوہر تو وہ ہیں، آپ تو بیگم صاحبہ ہیں، بیگم نجم سیٹھی صاحبہ، بلکہ آپ کو کہنا چاہیے کہ نجم جگنو۔ تو اب یہ بھی ایک عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں کہ مقصد ڈومینیٹنگ لیڈی ہیں، اور آپ نے ثابت بھی کیا کہ میں نے اس سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمارا تو سیلنگ پوائنٹ ہے، ہم یہ نہیں چھوڑیں گے۔ بات کہاں آ گئی؟ سیلنگ پوائنٹ پہ، کہ اگر کسی کی تکذیب کر کے یا مذاق اڑا کے شغل بنا کے آپ کا میگزین جو ہے وہ یا وہ فیچر ہٹ ہوتا ہے، آپ کو فائدہ ہوتا ہے، تو آپ وہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال اس کے بعد عمران خان نے اس کے باوجود آپ کے ساتھ تعلقات جو ہے ٹھیک رکھے، اور اس کا اتنا مل لینا، ہنس کے اس طرح کرنا بھی ایک بڑی بات ہے۔ اور اس کا بھی میں جواب دے دوں کہ وہ اکیلا ایسا آدمی ہے، وہ جنگل میں بیٹھ جائے تو اس کے ساتھ شہر آباد ہو جائے، اکیلے میں، اکیلا جنگل میں بیٹھے تو ساتھ ایک دکان جو، وہ ایسا آدمی ہو تو اکیلا اللہ نے اس کو نہیں رکھا۔ وہ ان دنوں یہی تھا کہ وہ لوگ جو ہے، میں وہ ان 10-12 لوگوں میں شامل تھا جو تحریک انصاف جب بنی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے یار یہ سٹیٹس کو جو ہے نا، یہ جو ہے باس، یہ وہ سلیبریٹی، یہ چھوڑو توڑو۔ تو وہ کہتے، وہ اس لیے ان یعنی کہ پالیسیوں کی وجہ سے، یا یہ جو مشورہ ہوتا تھا یا یہ جو باتیں ہوتی تھی، تو وہ کوشش کرتا تھا اپنے طور پہ کہ یار میں نا وہ سلیبریٹی نہ لگوں، تو وہ اکیلا بھی چل پڑتا تھا۔ اور وہ کچھ باتیں اس کے اندر ملنگوں والی ہیں کہ اس کے لیے ٹائی ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹائی لگائے گا تو عمران خان ہوگا، وہ تو چپل پشاوری پہنتا ہے، سو بھی جاتا ہے کہیں پہ، منجیوں پہ، ہوٹلوں پہ، وہ اس طرح کے، تو اللہ نے جو اسے عزت دی ہے وہ دی ہے۔ تو آپ نے ایک اپنے سیلنگ پوائنٹ کو برقرار رکھا، اور عمران خان نے اس کے بعد آپ سے تعلقات بھی بہتر رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ناچاکی جو گھر میں ہوتی تھی یا ہوئی ہو، شاید اس وجہ سے بھی ہو، کوئی تھوڑا بہت اس کا گھر میں مذاق جمائمہ انگریزی اخبار تھا وہ پڑھتی ہوگی، اس کو برا لگتا ہوگا تو اس نے کہا ہے آپ کو، برا نہ لگتا ہوگا یا اس کو تکلیف نہ ہوئی ہوتی تو وہ کبھی نہ کہتا۔ اتنا تو فرض پھر ہونا چاہیے صحافی کا بھی یا ایڈیٹر کا بھی کہ وہ یار کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں چلو اس کو جو ہے نا میں رہنے ہی دوں، کم کر دوں یا نہ کریں ہم، یا احتیاط کر لیں۔ اگلے بندے کا بھی تو کوئی ہے نا، اس کو بھی رکھنا چاہیے۔ آپ کی آزادی کسی کی ناک کو تو نہیں پھاڑنا چاہیے، اس کو ناک تو نہ توڑے نا کسی کی، لیکن چلو ٹھیک ہے، آپ کو اس کے فائدہ تھا۔ پھر جب 35 پنکچر کا الزام لگا تو ہو سکتا ہے اس کی بھی کسی چڑیا نے اسے بتایا ہو، یا ایک پولیٹیکل بیانیہ تھا جس سے وہ اپنی شکست کو یا اپنی اس کو وہ یعنی کر سکتا تھا جسٹیفائی کہ جی یہ میرے ساتھ ہوا ہے، اس کو پسند بھی آیا ہوگا کہ ہاں، اور ہو سکتا ہے کسی بڑے پکے بندے نے، وہی ایجنسیاں جو آپ کہہ رہی ہیں اس کا جلسہ کرانے والی تھیں، انہوں نے اگر بتایا ہو اور رپورٹس آگے رکھ دی ہوں، کچھ ثبوت دے دی ہوں، تو وہ مان گیا۔ پھر اس کے کسی، جس طرح آپ کو جگنو بھابی نے بتایا، اس کو کسی ہدہد بھائی نے کہا ہوگا کہ بھائی یہ پنچر 35 والا جاری رکھنا ہے، ہم نے یہ چھوڑنا نہیں۔ وہاں آپ کو اس کا سیلنگ پوائنٹ یہ تھا سیٹھی صاحب،
اس کا سیلنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ وہ اپنا بیانیہ جاری رکھے اور اپنی پارٹی کو مزید طاقتور کرے، یا سروائیول کا کچھ سلسلہ اسے نظر آتا ہے تو وہ بنے، لوگوں کو جواب دینا ہے، اس نے لوگوں کو ایک تاثر بنانا ہے تو اس سے بنائے۔ وہاں پہ آپ نے کیس بھی کر دیا، آپ آج تک ناراض بھی ہوئے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی بڑی جگ ہنسائی ہوئی اور لوگوں نے آپ کو اس طرح آپ پہ اعتراضات کیے۔ جب پولیٹیکل بیانیہ عمران کا بیانیہ آپ کے سامنے آیا تو آپ کو بہت دکھ ہوا، آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو گئی، آپ کو لگا پنچ صحیح۔ جب آپ اسے پنچ لگا رہے تھے جتنا لگا سکتے تھے تو اس وقت آپ کہہ رہے تھے ہمارا سیلنگ پوائنٹ ہے۔ کچھ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات دانائی خیر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور خیر جو ہے وہ ذاتی مفاد سے بہت بالا تر چیز ہوتی ہے۔ اور جب آپ ذاتی مفادات، دنیاوی مفادات اور لوگوں کے ایجنڈوں پر کام کرنے کے مفادات، بہت چالاکی سے چیزوں کو منور کرنے اور دنیاوی فوائد حاصل کرنے سے اوپر اٹھ کے جب تک آپ ایک بڑی خیر کا حصہ نہیں بنتے، ویلفیئر کا حصہ نہیں بنتے، انسانی جو ہے نا ایک انسانی جڑت اور انسانی احترام کا حصہ نہیں بنتے تو دانائی نہیں آتی۔ اور باقی چھوٹی موٹی چالاکیاں جو ہے نا یہ دانائی کبھی بھی نہیں ثابت ہو سکتی۔ وہیں پہ میرا مفاد مجھے جب میرے عزیز ہو تو میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے، اور جب وہی چیز اگلا اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو میں کہتا ہوں غلط ہے جو میرے خلاف جا رہی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں سمجھ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا جاؤں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سمجھ آ نہیں سکتی۔ اب میں آپ کو کبھی نہیں سمجھ آئے گا کہ نظریے کی سچائی اور نظریے کے لیے تکلیفیں اٹھانا اور نظریے کے لیے قربانی دینا اور نظریے کے لیے مفادات چھوڑنا کتنی بڑی عظیم بات ہے۔ یہ میں مثال ہے آپ کو، میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ اور نظریاتی وہ جگاڑ لگا کے اور نظریاتی چمتکار دکھا کے مفادات اٹھاتے رہنا، فائدے لینا، ہر جگہ پہ اپنا کوئی نہ کوئی کام دکھا جانا، یہ ایک بہت ہی سستی چیز ہے۔ بڑے لوگ اس طرح نہیں بنتے، نام بن بھی جائے۔ یہ کچھ ایک دنیا وہ ہے جو اس سے پھر بلند ہے، ماورا ہے، جو یہ ٹی وی، ریڈیو، اخبار۔ میں بھی چھوٹا موٹا، آپ بڑے لیول پہ بیٹھتے رہے ہیں، میں چھوٹے لیول پہ کہیں نہ کہیں منسلک رہا ہوں، جہاں پہ مجھے بڑے لوگوں کو جو سو کالڈ میں بڑے لوگ جو ان کو اصل میں بڑا آدمی سمجھتا ہوں، جو انسانی خیر، بڑی خیر اور انسانی خدمت اور سلامتی کے ساتھ جڑا ہو۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ مذہب کے ساتھ وہ پھر یہ اس کا ٹلٹ کدھر ہو گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کا ٹلٹ کیپٹلسٹوں کی طرف ہوتا ہے نا، وہ بہت خوفناک ہے۔ اور جسے کہتے ہیں نا کہ یہ مذہبی ٹلٹ، یہ مذہبی نہیں ہے، یہ بھی انہی کیپٹلسٹوں یا ان جیسے بادشاہوں کا دیا ہوا یہ ہمیں وہ مذہبی وہ ٹرینڈز نظر آتے ہیں۔ اصل مذہب جو ہے وہ محمد و آل محمد کا مذہب ہے۔ اگر آپ وہ جب دیکھیں گے نا، ائمہ طاہرین کو جب آپ مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا، اور شفاف دل سے بغض نکال کے، کیونکہ وہ ان کا بغض تو آج تک جاری ہے۔ جب وہ آپ دیکھیں گے تو اسلام کی یا مذہب کی صحیح روح آپ کو وہاں ملے گی۔ باقی تو یہ انہی کا ہی ہے جن کے آپ ہیں۔ بہت شکریہ۔